جس آئین پر وہ حکومت عمل درآمد نہ کر سکے، اس پر عمل نہ کر سکے، اس آئین کا ہونا یا نہ ہونا اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیونکہ ہم تو ویسے ہی کے غلام ہیں، جو ہمارے چیف آ جاتے ہیں ان کا جی چاہتا ہے اس کو نکالو اس کو رکھو۔ ابھی اس آئین کے حوالے سے کیا؟ اس آئین کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتاؤں، اب یہ بیوقوفیاں کر رہے ہیں اپنا نون لیگ اور وہ پیپلز پارٹی، ان کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ یہ جو کچھ ترمیمیں کر رہے ہو تو ان کا نتیجہ یہ نکلے گا کل یہ تم پر بھی لاگو ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ البرز ٹی وی کے ساتھ قیوم بیدار۔ ناظرین، آج ہم آئینی ترمیم کے حوالے سے بات کریں گے اور ہم آئے ہیں بلوچستان کے ایک کونا مشق سیاستدان محترم ڈاکٹر عبدالحکیم لیڈی صاحب کے پاس۔ ان سے معلوم کریں گے کہ وہ اس آئینی ترمیم کو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جناب، میں ذرا اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ذرا آئین کے تاریخ کے بارے میں آپ کو بتاؤں جی کہ پاکستان کے تاریخ کے ساتھ جو المیہ ہوتا رہا۔ 1954 میں پاکستان بننے کے بعد 1954 میں جو پہلا آئین بنا جی، تو اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں سے ہمیشہ ہی یہ الیکشنوں میں تو جس طریقے سے ریگنگ کی جاتی ہے اور وہ کام کیا جاتا ہے، تو وہ آئین بننے کے بعد پھر اس وقت نیشنل عوامی پارٹی بہت مضبوط پارٹی تھی اور پورے پاکستان پہ چھایا ہوا تھا، چاہے وہ بنگال تھا چاہے پنجاب تھا، جو بھی تھا۔ لیکن بدقسمتی سے یہ مرزا سکندر صاحب جب پریزیڈنٹ تھے، گورنر جنرل تھے، پھر پریزیڈنٹ بن گئے، پھر ایوب خان کا ان کا آپس میں وہ تھا، ایوب خان کو انہوں نے لایا وہ ڈیفینس منسٹر کی حیثیت سے، اور اس کے بعد وہ جو مارشل لا لگایا، اس کے بعد ایوب خان نے جب سکندر مرزا سے ان کی زبردستی ان سے وہ استعفیٰ لے لیا۔ استعفیٰ لینے کے بعد اس کو ایک طیارے میں بٹھا کر کوئٹہ لایا گیا، پھر کوئٹہ سے ڈائریکٹ اسے لندن پہنچا دیا گیا۔ 58 کا آئین کا تو یہ حالت ہوا، 56 کے آئین کا حالت تو یہ ہوا۔ اس کے بعد ایک اور آئین بننے کے لیے تیاری کرنے لگے ایوب خان۔ انہوں نے وہ جو آئین بنایا تھا وہ بالکل لیل پور کے گھنٹہ گھر کی طرح، اگر لیل پور گئے ہوئے ہیں تمام راستے گھنٹہ گھر پہنچ جاتے ہیں، وہاں پر بھی تقریباً تمام ادارے سب ایوب خان کے ارد گرد گھومتے تھے اور اسی کے اس میں رہے۔ پھر 1970 میں پھر ایک عبوری آئین لایا گیا، یا خان صاحب نے لایا الیکشن کی، جس الیکشن میں عوامی لیگ بڑی پارٹی کی حیثیت سے بنگال میں آیا اور پاکستان میں یہاں پر نیشنل عوامی پارٹی 2 پروونسز میں میجارٹی پارٹی کی حیثیت سے آیا، بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں، اور بھٹو صاحب اپنے پنجاب میں میجارٹی میں آئے، لیکن سندھ میں ان کو میجارٹی نہیں ملی۔ تو یہ اس طریقے سے وہ جو قانون بنے تھے یا جو کچھ تھا، پھر یہ عبوری قانون یا خان کا، اس کے بعد پاکستان 2 لخت ہوا۔ تو بھٹو صاحب پاور میں آئے، پاور میں آنے کے بعد فوراً اس نے ایک پابندی تو ہمیں یحییٰ خان کے ماشاء اللہ میں لگی تھی نیشنل عوامی پارٹی پر، پھر بھٹو صاحب نے وہ پابندی اٹھا لی، اس کے بعد پھر اس نے پابندی لگا دیا
نیشنل عوامی پارٹی پہ. 1973 کے آئین میں جس طریقے سے بھٹو صاحب نے جس جون سے اپنے طریقے استعمال کیے، اس میں اس کے بنانے کے بعد تقریباً آپ یہ سمجھے کہ بلوچستان کے ایم این ایز نے اس پہ دستخط نہیں کی. تو اس طریقے سے شروع سے یہ متنازع رہا. اس میں ایک کلاس دیا گیا تھا کہ کنکرنٹ وہ لسٹ ہے وہ 10 سال کے بعد آٹومیٹیکلی پروونسز کو جائے گا. تو یہ طریقہ ہے ارے کا، اور اس کے ایک ہی سال نہیں گزرا تھا حکومت کو ختم کرنے کے لیے نیشنل عوامی پارٹی کی. تو اس نے پھر اس میں بھٹو صاحب نے خود امینڈمنٹ کروایا، اسمبلی میں ان کی میجارٹی تھی. تو اس نے اس آئین میں 73 کے آئین کی جو ابتدا ہے اس میں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو اس میں وہ تبدیلیاں لا رہے ہیں یہ آج کی نہیں ہے، یہ بھٹو صاحب کے زمانے سے ہے. تو بھٹو صاحب جب تک زندہ رہے چلاتے رہے حکومت، اس میں آئین میں تبدیلیاں ہوتی رہیں گی. پھر ہمارے ضیاء الحق صاحب آئے، الیکشن ہوئے 77 کے، اس میں جو کچھ ہونا تھا وہ آپ کے سامنے ہے. تو ضیاء صاحب نے اس آئین کو بولا کہ یہ ایک کاغذ کا ٹکڑا اس میں ڈسٹ بن میں ڈال دو. اس کو اس نے تقریباً معطل کر کے ایک طرف رکھ لیا. اب موجودہ شکل میں اس کی پرانی میوزیم کے اندر اس کا آئین رکھا ہوا ہے 1973 کا. پھر حمید کیس ہوا، حمید بلوچ کو انہوں نے سزائے موت دی بلا وجہ، جو ہمارے بلوچی اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن سے تعلق رکھتے تھے، اس کو سزائے موت دی گئی. جب ہائی کورٹ میں گیا اس نے 2 دفعہ اس کو وہ کیا، ان کے کیس کو میں اس میں بری کر دیا تقریباً. اس کے بعد کیا کیا، میرے خیال ہے آرٹیکل 199 تھا یا 99 تھا، تو اس کو انہوں نے کہا کہ اب یہ اختیارات ہم نے ہائی کورٹ سے لی ہے، جس کے بعد حمید کو پھانسی دی گئی. تو یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر ضیاء الحق صاحب نے ایک مجلس شورا بنایا، اس کے بعد جو ہے 1985 میں شاید تھا پہلا الیکشن ہوا، یہ اس کا نہیں 88 میں بغیر پارٹیوں میں نے حصہ نہیں لیا، اور اس میں سب آزاد کرے ہوئے جو کچھ تھا. اس میں پھر جو وہ تبدیلی لائی گئی جو کہ وقت میں جب وہ وزیر اعظم تھے کہ بھائی یہ B52 جو ہے اس کو وہ کیا گیا، آئین کا حصہ بنایا گیا، جس میں صدر کو یہ اختیار تھا کہ جب بھی حکومت کوئی ایسی کام کرے یا اس پر کوئی الزام لگے تو وہ حکومت کو ڈسمس کر سکتا ہے اور اسمبلی ان کو ختم کر سکتا ہے. تو یہ سلسلہ چلا. تو اسحاق خان آئے، اس کے بعد وہ اس حادثے میں ضیاء صاحب تو دنیا سے چلے گئے. اس کے بعد پھر یہ الیکشنز ہوئے، الیکشن میں پیپلز پارٹی آ گئے میجارٹی میں، لیکن وہ دفعہ تو موجود تھا ان کے اندر. تو اس میں میرے خیال میں کوئی 1.5 سال یا 2 سال اس کی حکومت چلنے دی گئی، پھر اس کو ہٹا دیا گیا. وہ تو ہٹانے والا تھا صدر اسحاق خان، بے نظیر کی حکومت. جی ہاں، بے نظیر کی پہلی حکومت کو. پھر اس کے بعد کس کی حکومت آئی، ہمارے اس وقت عبدالوحید کاکڑ جو تھے وہ آرمی کے چیف تھے. جی ہاں. تو اس میں انہوں نے کیا کیا کہ نواز شریف کا بھی ایسا ہی کچھ وقت حکومت چلنے کے بعد اس کو ڈسمس کیا گیا. وہ گئے سپریم کورٹ نے پھر ان کو بحال کر دیا. پھر ایک اور کوشش یہ کی گئی کہ 15ویں امینڈمنٹ کو کوشش کی کس نے، نواز شریف نے امیر المومنین بننے کے لیے، جس پر حکومت نے یا اس کے آرمی نے پھر اس کو اس کے ساتھ یہی سلوک کیا، اس کی حکومت ڈسمس ہو گئی. تو یہ آپ کے آئین کے اندر جو یہ تمام چیزیں چل رہے ہیں، یہ
ملک میں آرمی کے اس آئین کے تو مجھے کوئی ضرورت نہیں پڑتی ہے کہ آئین جس آئین پر وہ حکومت عمل درآمد نہ کر سکے، اس پر عمل نہ کر سکے، اس آئین کا ہونا یا نہ ہونا اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جی ہاں، کیونکہ ہم تو ویسے ہی کے غلام ہیں، جو ہمارے چیف آ جاتے ہیں ان کا جی چاہتا ہے اس کو نکالو اس کو رکھو۔ اب آپ کے سامنے کتنی حکومتیں گئیں، اپنا اس کا یوسف رضا صاحب کا پرائم منسٹر تھے، ان کی حکومت چلی گئی، افتخار چودھری صاحب نے اس کو اڑا دیا، پھر نواز شریف صاحب آئے، نواز شریف کو ثاقب نثار نے جس طریقے سے اس سے ہٹا دیا حکومت سے، تو یہ سلسلے چلتے رہے۔ ابھی اس آئین کے حوالے سے کیا؟ اس آئین کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتاؤں، اب یہ بیوقوفیاں کر رہے ہیں اپنا نون لیگ اور وہ پیپلز پارٹی، ان کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ یہ جو کچھ ترمیمیں کر رہے ہو تو ان کا نتیجہ یہ نکلے گا کل یہ تم پر بھی لاگو ہوں گے۔ تو ضروری نہیں کہ تم تمام زندگی اب یہ وقتی مفادات کے واسطے وہ آرمی کو پرماننٹ کرنے کے لیے یا تاحیات کرنے کے لیے یہ تقدو کر رہے ہیں، اشارے وہاں سے ملتے ہیں انہیں ہیڈ کوارٹر سے، راولپنڈی سے، اور اس پر یہ بے چین ہے۔ لیکن ابھی تک تو مولانا صاحب ان کو کسی صورت میں آنے نہیں دے رہے ہیں، لیکن لگتا ہے ایسا ہے کہ ایک تو یہ پی ٹی آئی پی اوپر پابندی لگانا چاہتے ہیں، منظور پشتین پہ پابندی لگانا چاہتے ہیں، ہم بلوچوں کے پارٹیوں پر بی ایس ایف سے لے کر تمام پارٹیوں پر تقریباً پابندی ہے۔ یہاں پر تو الیکشن نہیں ہوتے ہیں، سلیکشن ہوتے ہیں۔ میں آپ کو ایک چیز بتا تھا، اس زمانے میں جو 1973 میں ہم لوگ سب نکلے تھے جد و جہد میں، باہر پہاڑوں پہ نکلے ہوئے تھے، تو مجھے ایک رائٹر کا ایک صحافی آیا میرے پاس، تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ یہ ہر دن جو یہ حیدرآباد سازش کیس ہو رہا ہے اس میں بھٹو صاحب ہر دن ایک نیا چیز ڈالتے ہیں کہ جی آپ باہر سے کوئی وکیل نہیں منگوا سکتے، آپ یہ نہیں کر سکتے، یہ جو ہے لوگوں کو اس طریقے سے پھنسانے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں نے اسے کہا دیکھیں یہ جو کچھ ہمارے لیے کر رہا ہے کل خود اس میں یہ پھنس جائے گا اور اس کا جو انجام ہوگا وہ آپ لوگوں کے سامنے ہوگا، اور وہی کچھ اس کے ساتھ ہوا۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عبدالحکیم لیڈی صاحب۔ ناظرین، آپ نے ڈاکٹر عبدالحکیم لیڈی صاحب کی باتیں سنی، انہوں نے پاکستان کی آئین کی تاریخ بیان کی، اور ہر آئین جو تبدیل ہوتا رہا اس کے اثرات کیا رہے۔ اب اللہ کرے کہ یہ جو موجودہ آئین ہے یہ صحیح طور پہ نافذ ہو اور اس کے وہ نتائج نہ نکلیں جو ماضی میں ہوتے رہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک ایک صحیح آئین پہ چلے، اور 73 کا آئین جو متفقہ تھا اس پر بھی اگر یہ صحیح عمل درآمد کریں تو یہ ملک ترقی کی جانب گامزن ہوگا۔ قیوم بیدار کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔